معصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها لا تتبع اهواء الذین لا یعلمون صلوات بھیجیں۔ حضرات گرامی قدر، خالق کائنات نے دنیائے انسانیت کو ایک قانون سے جوڑنے کے لیے اور ایک شریعت سے وابستہ کرنے کے لیے قرآن مقدس کو الہی نظام بنا کر پیدا کیا۔ قرآن مجید انسانی دنیا کی وہ گارنٹی ہے کہ جب تک ہمارے گھروں میں موجود ہے ہمارے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید جب بھی کبھی گارنٹی لیتا ہے وہ یہ کہہ کے گارنٹی لیتا ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس خود قرآن کے اندر نہ باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے۔ اب ذرا متوجہ ہو جائیے، قرآن مقدس کا ہمارے ہاتھوں میں ہونا، ہمارے طاقوں میں ہونا، ہمارے گھروں میں ہونا، اس بات کا بین ثبوت ہے کہ جو اللہ کے کلام کو نہیں مٹا سکتے وہ اللہ کے نظام کو کیا مٹا سکتے۔ جو پروردگار عالم کے کلام کو نہیں مٹا سکتے وہ اللہ کے نظام کو کیا مٹا سکتے۔ آج اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، کیا آپ کے پاس رسول ہیں جنہیں دکھلا کے یہ کہہ دیں کہ یہ رسول اللہ ہیں اس لیے ہم مسلمان؟ ایسا نہیں۔ کوئی اور چیز ہمارے پاس ایسی ہے جو ڈائریکٹ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہو اور آج ہمارے گھروں میں ہو؟ نہیں ہے، مگر ہاں قرآن کو ہم دکھلا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے ہمارے پاس آیا، اور قرآن نے یہ گارنٹی لی کہ جب تک میں ہوں جس کی گارنٹی میں لے لوں گا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دیکھیے، مجلس کس وقت میں پڑھی جاتی کس وقت میں نہیں پڑھی جاتی یہ جوگی پورے کا ایک الگ مسئلہ۔ میں آپ کو سنا دوں اور بتا دوں کہ میں ممبر پہ صرف دیکھنے کے لیے آیا ہوں، پڑھنے کے لیے نہیں، لہٰذا جو باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ اپنے اس وقت کی پورتی کروں گا جو ہے۔ ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے مجھے جوگی پورے میں مجلس پڑھتے پڑھتے، نہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بہت بڑی سفارش ہے، اور نہ ہی آپ حضرات کا وقت کسی تضییع اوقات کی نظر کروں گا۔ جتنا مجھ سے ہو سکے گا، چند لمحوں میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد میں حوالے کر دوں گا ممبر کسی دوسرے کے، لہذا جتنی دیر ممبر پہ ہوں باتیں کروں گا، اور باتیں شریعت کی روح سے ہوں گی اور کچھ نہیں۔ جس کی ہم نے گارنٹی لی ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ سب سے پہلے تم نے گارنٹی کس کی لی؟ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے گارنٹی رسول کی لی۔ اگر میں قرآن ہو کر نیچے نہ آتا تو رسول بھی نیچے نہ آتا۔ یہاں سے مجلس شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اس لیے آئے کہ یہ بتا سکیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن اس لیے آیا کہ یہ سمجھا سکے کہ رسول کیا ہے۔
اب لفظیں جوگی پورے کا مسئلہ یہ ہے کہ مجلس شروع ہوتی ہے اور ایسی داد ملتی ہے کہ خطیب کو لالچ آنے لگتا ہے کہ تم خوب پڑھو، اور کمیٹی کو لالچ آنے لگتا ہے کہ نہیں یار یہ کہیں زبردست پھیل نہ جائے، لہذا آج میں پھیلنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اسی جوگی پورے سے سمٹنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ میرے وطن میں 9 تاریخ کو اتفاق وقت ایسا آ جاتا ہے کہ 9 10 مجلسیں ہونا ہیں 8 گھنٹے میں یا 4 گھنٹے میں۔ ایک دفعہ میں اپنے وطن میں موجود تھا، وہاں اتفاق وقت کے 9 کے 9 امام باڑے والوں نے یا 9 کے 9 عزادار جو مجلس کر رہے تھے ان سب نے مجھ سے وعدہ لے لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اسے 9 مجلسیں پڑھنی، ساری مجھی کو پڑھنا تھی، مجمع سننے والا ایک تھا، اور یہ بھی طے تھا کہ وقت بچنا تھا، 9 تاریخ تھی محرم کی، مجلسیں بھی ہونا تھی، تو اگر ایک گھنٹہ پڑھی جاتی تو بات عجیب ہو جاتی۔ پہلی مجلس جو مجھے پڑھنا پڑی اس میں انہوں نے نیاز میں 11 دیگیں بنائی تھی اور میں نے وہ مجلس 6 منٹ پڑھی تھی، پھر اس کے بعد 9 مجلسیں 6 منٹ ہی میں ختم ہو گئی تھی۔ شام کو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں، وہ آج تک میرے وطن جارچا میں تاریخ بنی ہوئی ہے، لہٰذا مجھے اپنے اختصار پر بھروسہ ہے، آپ اپنی سماعت پہ یقین کیجئے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ آپ حضرات طویل مجلسیں سنتے رہتے ہیں، مجھے اس سے مسئلہ نہیں، لیکن میں تھوڑی سی مختصر، تو رسول اسلام اس لیے آئے کہ یہ بتا سکیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن اس لیے اترا کہ یہ سمجھا سکے کہ رسول کیا ہیں۔ دوسرا جملہ رائے گا نہیں جانا چاہیے، رائے گا نہیں جانا چاہیے۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ رسول کہاں ہیں تو قرآن کے سینے میں دیکھو، اگر یہ دیکھنا ہو کہ قرآن کہاں ہے تو رسول کے سینے میں دیکھو۔ توجہ دیجیے گا، رسول کی سیرت قرآن کی صورت میں نظر آئے گی، قرآن کا کردار رسول کی سیرت میں نظر آئے گا۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، قرآن کا کردار رسول کی سیرت میں نظر آئے گا۔ وہ آسمان سے اترا کلام اللہ بن گیا، یہ آسمان سے اترے رسول اللہ بن گئے۔ توجہ دیجیے گا، جب قرآن کاغذ پہ آ کر کتابوں کی بھیڑ میں گیا تو کتابوں جیسا نہ ہو سکا، رسول بشر بن کر آدمیوں میں آیا تو آدمیوں جیسا۔ آج کے بعد جب ہم اس مجلس کو یوٹیوب پہ دیکھیں گے، یہ یوٹیوب پہ ضرور آتی ہے، جب ہم اسے یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو یہ خالی تو نظر نہیں آئے گا، البتہ یہ داد نظر آئے گی، یہ مجمع نظر آئے گا۔ اب مجلس تمام، یہیں سے مسائل پڑھوں گا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ خوش نصیب ہو تم جو اس قوم کا حصہ ہو جو نیچے بیٹھ کر سب سے اونچی ہے۔ ختم ہو گئی بات، نیچے بیٹھ کر تم اس قوم کا حصہ ہو جو نیچے بیٹھ کر سب سے اونچی ہے۔ توجہ دیجیے گا، دنیا میں یہ پہلی قوم ہے جو قوم تو چھوٹی ہے، پروگرام سب سے بڑے ہیں۔ عزت میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری پہچان تمہارے گھر نہیں ہے، ورنہ تم جوگی پورا آتے ہی نہیں۔ تمہاری پہچان تمہارے گھر نہیں ہے، حسین کا گھر ہے، حسین کا گڑھ ہے، نجف ہند ہے۔ اگر تمہاری پہچان یہاں سے نہ بنتی تو تم یہاں نہیں آتے،
اور حسین نے یہ پہچان جنگل میں بنا دی ہے. آئے ہائے 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 ہائے, توجہ دیجئے گا, جو جنگل میں قوم کو بے عزت نہ ہونے دے وہ محشر میں قوم کو بے عزت کیا ہونے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس اسٹیج پہ بیٹھے ہیں میرے بھائی رئیس ہیں, قبلہ ہیں, ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں ہی سب سے اونچا ہوں جو اوپر بیٹھ گیا ہوں. مجھ سے بھی اونچے اونچے نیچے بیٹھے ہیں. مگر میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں, اگر مجلس کو سنبھالنا چاہیں تو سنبھال لیجیے گا. اگر عزاداری نہ ہوتی تو برادری تو ہوتی, برابری نہ ہوتی. کسی بھی اسٹیج پہ دیکھ لیجئے, آپ کسی بھی اسٹیج پہ دیکھ لیجئے, وہ دولت میں برابر میں نہیں بیٹھنے دے رہا, وہ مکان میں برابر میں نہیں بیٹھنے دے رہا. اس نے 2 منزلہ بنایا, میں 3 منزلہ بناؤں گا. متوجہ ہے؟ اس کا 1 بیٹا, میرے 4 بیٹے, اس کے 4 بینکوں میں کھاتے ہیں, میرے 5 بینکوں میں کھاتے. کوئی کسی کو برابر میں آنے ہی نہیں دینا چاہتا. حسین نے کہا جب تک یہ اپنے گھروں میں رہیں گے, برادری میں رہیں گے, برابری میں نہیں رہیں گے. لہذا ایک ایسی جگہ بنا دی جائے جہاں بیٹا بھی آ جائے, باپ بھی آ جائے. بھائی کو بھائی کے برابر میں بٹھائے. جہاں آپ ایک ایسی جگہ آ گئے. اب ایک اور لفظ, اس جگہ آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ نہ کوئی محل والا ہے, نہ کوئی دربار والا ہے, نہ کوئی بڑے گھر والا ہے, نہ کوئی بڑے خاندان والا ہے. سب نجف ہند جوگی پورا کی انہی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داری اور چیز ہے, عزاداری اور. توجہ دیجیے گا, یہاں دکھلاؤ مالداری, یہاں دکھلاؤ مالداری اگر دکھلانی ہے. یہ اتفاق وقت تھا. حسین جانتے تھے کہ دنیا مالداری پر ناز کرے گی, میری قوم عزاداری پر ناز کرے گی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ قوم کو مالداری نے نہیں پہچنوایا ہے, عزاداری نے پہچنوایا ہے. اس لیے کہ مالداری بٹورنا جانتی ہے, عزاداری بانٹنا جانتی ہے. حق بات تم کہو تو تمہاری ہے. چلیے جوگی پورے میں آ کر وہ چیز ختم ہو گئی. جب وہ چیز ختم ہوئی تو ہمیں پتا چلا کہ مالداری اور چیز ہے, عزاداری اور چیز ہے. مالداری بٹورنا جانتی ہے, عزاداری بانٹنا جانتی ہے. یہی وجہ ہے, جملہ رائے گا نہیں جانا چاہیے, مجلس جملوں ہی میں بند ہوتی ہے. یہی وجہ ہے دنیا ہماری مالداری سے نہیں گھبرا رہی ہے, عزاداری سے گھبرا رہی ہے. عزاداری سے گھبرا رہی ہے. 5 منٹ
5 منٹ میں تیزی سے مجلس پڑھوں گا اور 5 منٹ تم تیزی سے سننا، اس کے بعد ختم. 5 منٹ میں تیزی سے پڑھوں گا، تم 5 منٹ تیزی سے سننا، اس کے بعد ختم. کسی بھی قوم کو، اب مجھے امتحان لینا ہے آپ کا، میرا امتحان ختم. کسی بھی قوم پر 3 زمانے گزرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کی اپنی کنڈیشن کیا ہے. ایک زمانے کو ماضی کہا جاتا ہے، گزرا ہوا زمانہ. ایک زمانے کو حال کہا جاتا ہے، موجودہ زمانہ. اور ایک زمانے کو مستقبل کہا جاتا ہے، آنے والا زمانہ. جس کی ماضی جتنی خراب ہوتی ہے اس کا حال اتنا ہی خراب ہوتا ہے. جو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے ہیں وہ ہاتھ بالکل نہ اٹھائیں، اور جنہوں نے خبریں سنی ہیں وہ اب اس جملے کو سنیں کہ جن کا ماضی جتنا خراب ہوتا ہے ان کا حال اتنا ہی خراب ہوتا ہے. حال بتاتا ہے کہ یہ جنت میں کیا جائیں گے. متوجہ رہیے گا. اب اگر میرا جملہ رائے گا چلا گیا تو پڑھ چکا مجلس. ماضی کو سنبھالتے ہیں امام، حال کو سنبھالتے ہیں علماء، مستقبل کو بناتی ہے قوم. جن کے ماضی میں امام خراب تھے، حال میں علماء خراب ہے. جن کے اب نعرے نہیں، جن کے ماضی میں امام خراب تھے ان کے حال میں علماء خراب ہیں. ماضی میں اماموں سے شریعت بنائی نہیں گئی، حال میں علماء سے شریعت بچائی نہیں گئی. یہی وجہ ہے کہ مسجدوں کے فیصلے ٹیلی ویژن پہ ہوئے. مسجدوں کے فیصلے ٹیلی ویژن پہ ہوئے. جس قوم کے امام بہتر تھے انہوں نے قید خانوں کو زیارت کی جگہ بنایا، مگر دامن پہ دھبا نہیں آنے دیا. توجہ دیتے رہیے گا. جس قوم کے امام اچھے تھے اس قوم کے اماموں کو قید خانے میں ڈالا گیا، مجرم نہیں بنے. جس قید خانے میں گئے آج تک دنیا زیارت کر رہی ہے، زیارت کر کے بتا رہی ہے بد کردار وہ تھے جو دربار میں تھے، یہ نہیں ہے جو قید خانے میں ہے. میں کسی نتیجے پہ پہنچانے والا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام اچھے تھے تو نکاح پہ زوال نہیں آیا، ہمارے علماء اچھے ہیں تو طلاق پہ زوال نہیں آیا. دیکھیں ٹائم نہیں ہے. مجھ سے 2-4 جملے سنو، مجھ سے 2-4 جملے. مجلس کا آج کی تاریخ کا فیصلہ کن میرے بچوں کو یاد ہونے والا جملہ، جس قوم میں آیت اللہ نہیں ہوتے اس کے فیصلے یوگی کرتے ہیں. نعرہ اتنا بلند لگائیے کہ آپ کا نعرہ جبریل امین اپنے پروں پہ رکھ کر نجف اشرف تک لے جائے. نعرہ حیدری. متوجہ رہیے گا. یہ کیا ضرورت پڑی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ طلاق کے فیصلے اور یوگی کریں. لیکن معلوم یہ ہوا کہ کل تک اگر خود اپنے آپ نکاح کو خطرے میں نہ ڈالا ہوتا، اگر نکاح ہی خطرے میں نہ، علم دیکھا نکاح ٹوٹ گیا، تابوت دیکھا نکاح ٹوٹ گیا، زری دیکھی نکاح ٹوٹ گیا. نہ نکاح پہ زوال آیا، نہ نکاح صحیح رہا، نہ طلاق کے مسئلے اور وہ حل کرے. یہ اسلام نہیں ہے. آج یہ کہنا کہ مناظرہ نہ پڑھنا، اب ٹیلی ویژن پہ پڑھا جا رہا ہے. روکو.
میں کہتا ہوں کہ یہ 3 کا عدد کتنا شرمناک ہے، کیوں نہیں ہٹا دیتے اس 3 کو؟ بھائی اس 3 طلاق کا مسئلہ، اس 3 کا مسئلہ حل ہم کریں گے. یہاں آئیے آپ، یہاں حل ہوگا. جب یہ حل ہو جائے گا خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا. مگر مجھ سے سنو، ہمارا امام جب تلوار اٹھاتا ہے تو ید اللہ بن جاتا ہے. ہمارا جناب، ہمارا حجت الاسلام، ہمارا آیت اللہ جب تلوار اٹھاتا ہے تو نصر اللہ بن جاتا ہے. صبح سے لوگ میرے پاس آ رہے تھے، آج صبح سے لوگ میرے پاس آ رہے تھے، رپورٹر، یہ تو بیچارے اب اصلی والا فوٹو لینے آئے ہیں. نقلی فوٹو بہت سارے میں مولوی ہاؤس میں کھنچوا چکا ہوں. صبح سے آ رہے تھے، کس موضوع پہ آپ پڑھیں گے؟ میں نے کہا موضوع کیا، اس وقت کا بہترین موضوع ہے 3 طلاق. اور میں نے آپ کی طرف سے ایک جملہ، متوجہ رہیے بیٹے، بس متوجہ رہ کے سنیے گا. میں نے آپ کی طرف سے ایک جملہ کہا ہے کہ ماں سوا شیعوں کے 3 طلاق کا مسئلہ کوئی حل کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ زمانے بھر میں ڈھونڈ کے آؤ، ہمارے یہاں 3 طلاقوں سے پیڑت کوئی عورت موجود ہی نہیں ہے. پورے زمانے میں ڈھونڈو، 3 طلاقوں سے پیڑت کوئی عورت موجود نہیں ہے. بڑی عجیب بات. یہ قوم اگر اس کا آیت اللہ تلوار اٹھاتا ہے تو نصر اللہ بن جاتا ہے. اس کے لوگ اگر وردی پہن لیتے ہیں تو حزب اللہ بن جاتے ہیں. ارے جاگ رہے ہو؟ حزب اللہ بن جاتے. بس 2-4 جملے اور رہ گئے. اے مولانا یہ بات کیا ہے؟ ان 3 طلاقوں کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا حل تمہارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم تو ٹھک کے کہو کہ ہمارا 3 سے کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، ہم نے ہمیشہ ایک پہ اعتبار کیا. ہمارا اس 3 طلاق سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر مجلس باقاعدہ گلیوں میں آ گئی ہے اور مجھے یہ احساس دلا رہی ہے کہ تم بہت دیر مجلس پڑھ رہے ہو، تو یہ غلط ہے. بہت دیر مجلس نہیں پڑھ رہا. 2 جملے اور رہ گئے، وہ سن لیجیے. ایک انٹرمیڈیٹ طالب علم اگر طبیعت کے ان بنے ہوئے اصولوں پر بولنے لگا تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ مولانا اگر میں نے کسی عورت سے 3 دفعہ نکاح کہہ دیا، جب وہ میری بیوی نہیں بنی تو 3 دفعہ طلاق کہنے سے وہ بیوی کیسے نہیں رہی؟ این ڈی ٹی وی والوں نے مجھے فون کیا کہ ہمیں یہ ذرا تفصیل سے سمجھائیے کہ یہ 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ سوائے قوم شیعہ کے کوئی قوم نہیں ہے جو اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں نکاح آسان ہے، طلاق مشکل. ارے بیدار ہو کر سننا چاہیے تھا، بیدار ہو کر سننا چاہیے. لڑکا حد بلوغ کو پہنچ گیا، مسیں بھیگنے لگی، بچہ مچلنے لگا، جوانی کھلنے لگی. ماں نے کہا رشتہ ہونا چاہیے، رشتہ ہو گیا، سب کچھ ہونے لگا. بارات لے کے چلے گئے، سارا مسئلہ حل ہو گیا. سارے مسئلے کے حل ہوتے ہی اب بات نکاح کی آئی. نکاح کیسے ہوگا؟ توجہ دیجیے گا. کہا نہیں، محلے کی مسجد ہے، اس میں سے مولانا کو بلا کے لاؤ. مولانا کو بلا کے لائے. مولانا کہا الحمدللہ ابھی نکاح پڑھ دیتا ہوں. ولی کو بلاؤ. ولی کہاں ہے؟ بغیر ولی کے مسئلہ نہیں حل ہوتا، اس لیے کہ ولی کو وہی قوم مانتی ہے جو مولا کو مانتی ہے.
वली को वही कौम मानती है जो मौला को मानती है। तला ये निकाह हो गया। मैंने कहा मौलाना निकाह पढ़ दिया? कहाँ, मैं अकेला था, दोनों तरफ से मैंने ही पढ़ दिया। कुछ दिन के बाद अनबन हो गई, मुतवज्जह रहिएगा, कुछ दिन के बाद अनबन हो गई, बात झगड़े में आ गई, चचा अलग, भतीजा अलग, साला अलग, बहनोई अलग, दोनों के दोनों गुट आ गए। मैंने कहा चलो यार इन्हें दोनों को जुदा करो, तलाक होनी चाहिए। अब जो मसला तलाक का आया, हम मौलाना के पास गए, मौलाना तलाक का मैं नहीं दे सकता। हाय 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 हाय। हमने कहा दूसरे मौलाना के पास जाओ, कहा मैं भी नहीं दे सकता। तो मैंने कहा कहाँ जाऊं? कहा बड़े मौलाना के पास जाओ। आपने देखा हमारे यहाँ निकाह हर मौलवी पढ़ सकता है, तलाक हर मौलवी नहीं दे सकता। तलाक हर मौलवी नहीं दे सकता है। ये है वो कौम जिसके यहां निकाह आसान है, तलाक मुश्किल है। मगर वो बच्चा क्या करे कि जब निकाह करने जा रहा था तो कहा बुलाओ हाफिज जी को, और जब तलाक देने गया तो कोई हाफिज जी नहीं। वहां निकाह मुश्किल है, तलाक आसान है। अब जुमला सुनो मजलिस का, अब पता चला कौन सी कौम जोड़ने वाली है, कौन सी कौम तोड़ने वाली है। बस अजीजों, मैं इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। खुदा का शुक्र है कि आपके यहाँ खतीब, उलमा, लोग, मजलिसें, ये सिलसिला रहता। अब एक ऐलान ज़रूर करूँगा कि जोगीपुरा एक तहज़ीब का गढ़ है। यहाँ हमें हर किस्म की तहज़ीब का ख्याल रखना चाहिए, और ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम इत्तफाक से उस दरवाज़े पे आ जाते हैं जहाँ आने की तमन्ना हर कस व नाकस को होती। कभी कभी उन पर भी आंसू बहाया करो जिनके दिल में तमन्ना रहती है कि हम जोगीपुरा जाएं, और वो जोगीपुरा जा नहीं सकते। सऊदिया में हैं, दुबई में हैं। सोचो थोड़ी सी देर के लिए कि तुम्हें आज़ादी दी जाती है कि तुम मातम करो, मगर उन्हें आज़ादी नहीं दी जाती कि वो मातम करो। आप चूँकि मुसलसल मजलिसें सुन रहे हैं और सुनेंगे, मसाइब सुनेंगे, मैं आखिर में दुआ करूँगा अपने परवरदिगार आलम से कि माबूद हमारे इस मजमे की भरी हुई उम्मीदों को पूरा कर। मेरे माबूद, ये अगर जंगल में आए हैं तो इनकी इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, ये तेरे प्यारे के अज़ादार, कोई गम न देना सिवाय गम आले मोहम्मद के। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाना, ताजील फरमाना, ताजील। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मर्तबा और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात, असल मसला ये है कि मैंने इब्तदा ही में ये बात कही थी कि मैं बड़े इख्तिसार से काम लूँगा। उस इख्तिसार का ये मतलब नहीं है कि मैंने जोगीपुरे में मजलिसें नहीं पढ़ी। मैंने ऐसी मजलिसें भी पढ़ी हैं कि कमेटी ने मुझसे कहा है कि आप 40 मिनट मजलिस पढ़ो, और दरमियान में कमेटी के आदमियों ने उठ के, मौलाना अलकमी ने एक मर्तबा उठ के ये कहा था कि ये कापी रखी है, जब तक आपका मन चाहे पढ़ो।
सेक्रेटरी साहब आए थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि मौलाना साहब आप अपनी मजलिस को, पहली मजलिस आप पढ़ रहे हैं और जो चीज़ चाहे आप पढ़िए। उन्होंने कोई पाबंदी मेरे ऊपर नहीं लगाई, किसी ने भी कोई पाबंदी मेरे ऊपर नहीं लगाई। और मैं अब तक कह रहा हूँ कि मैं खुद से ये ख्याल करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि जब रात के 11 और 12 बजे तक आप ज़ाकिरीन के दरमियान में होंगे तो यहाँ कुछ बेटियाँ हैं जो सोना चाहती हैं, कुछ बच्चे हैं जो आराम करना चाहते हैं। हम 24 घंटे ज़िक्र हुसैन में हैं। मैंने ये चाहा कि मैं एक ऐसी मजलिस भी पढ़ के अगर चला जाऊंगा तो हाज़री तो हो गई और मौला की बारगाह में मैं सलाम करने आ गया। सलाम कर लिया, मैंने अपनी खिताबत का सलाम किया, तुमने अपनी समात का सलाम किया, ये काफ़ी था। तुम्हें मौलवी हाउस में इस तरह जाने की ज़रूरत, मोहब्बतन आप गए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कानूनन इस तरह के निज़ाम को 4 दिन, असल में आपको जोगीपुरे में अच्छे निज़ाम को छोड़कर 4 दिन क्यों बुलाया जाता? सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि ये जो अज़ादारी है या ये जो शियत है, ये असल में मजलिसें एक प्रैक्टिस हैं महशर की, महशर की प्रैक्टिस है ये। आपने सिर्फ एक पोस्टर देखा था कि जोगीपुरे में मजलिस हो रही है, चारों तरफ से कौम अपने पैसे लगाकर, किसी ने अंजुमन को किराया नहीं भेजा, अपने पैसे लगाकर यहाँ आ गई। और हुसैन ने सारे ज़माने को ये जता दिया कि जो कौम मेरे नाम पर यहाँ जमा हो सकती है, तो जब मैं महशर में खुद खड़ा हूँगा वहाँ ये कौम जमा क्यों नहीं होगी? एक मजलिसें, एक से एक खतीब आपको दे, यकीन मानिए कि मैं अपनी खिताबत को लेकर इस गुरूर में कभी नहीं आता कि मैं लाखों में मजलिस पढ़ रहा हूं। लाखों में मजलिस पढ़ने का सवाल ही नहीं है, इस हाल में लाख आ ही नहीं सकते, लिहाजा मैं खामखा गुरूर क्यों करूं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि शियों की तादाद अगर कम भी है तो वो ये बात तय है कि वो हुसैन का लश्कर हैं। यजीद अपनी कसरत के बावजूद हार गया, हुसैन अपनी किल्लत के बावजूद जीत गए। मैं मजलिस नहीं पढ़ूंगा, 2-4 बातें करूंगा। यजीद अपनी कसरत के साथ हार गया, हुसैन अपनी किल्लत के साथ जीत गए। वजह यह है कि यजीद के पास वैसा लश्कर हो ही नहीं सकता था। हुसैन में और यजीद में फर्क यह था कि यजीद लश्कर बढ़ाता रहा, हुसैन लश्कर घटाते रहे। अब मुतवज्जे रहिएगा, कल को दुनिया ये लिखेगी कि कौन जीता कौन हारा, तो तुम्हारी कसम तुम्हारा ये मजमा बताएगा कि जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है। करबला में हुसैन ने कहा मेरा कम लश्कर था, यजीद का लश्कर ज्यादा था, जीतना उसे चाहिए था, मगर जीता मैं। वो कत्ल करके हारा है, मैं कत्ल करके जीत गया। आखिरी जुमला सुनो, सवाल यह है कि उसका लश्कर ज्यादा था, ये तो कल आशूरा में पता चलेगा कि मेरा कासिम आया तो 4000 भागे, मेरा अकबर आया तो 10,000 भागे, मेरा अब्बास आया तो 20,000 भागे। सवाल यह है कि लाखों में हजारों भागे, 72 में एक न भागा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 2-4 जुमले सुनो। जब तुम मुझे वहां से खींच के लेकर आए हो, खींच कर लेकर आए हो, अब ना करना किसी मौलवी के साथ ऐसा, अब ना करना किसी मौलवी के साथ। बड़ी मुश्किल से मामा बचाया मैंने वहां से यहां तक, किसी मौलवी के साथ ना करना। जो मौलवी के फैसले होते हैं अगर आप उसे माने तो इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब वो फैसला करके चले गए थे तो चले गए थे, लेकिन चलिए ठीक है, आपने कह दिया तो 1-2 लफ्ज में कहूंगा। हुसैन ने करबला में आते ही कह दिया था कि यजीद तू हार गया, मैं जीत गया।
آج کے بعد اگر تیرے دربار میں اینٹ لگے تو تو جیتا، میرے امام باڑے بنے تو میں جیتا۔ اب جملہ سنو، میرے امام باڑے بڑھے تو میں جیتا، اگر تیرا لشکر بڑھے تو تو جیتا، میرے عزادار بڑھے تو میں جیتا۔ اب دیکھیے، ابھی بھی میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں دوسرے خطیب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، فخر عزت و شان قوم آپ کے سامنے آنے والے ہیں، میں ان کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہمیں بھی ناز ہے ان کے اوپر جو آپ کے سامنے آئیں، لیکن ایک جملہ میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ سرمایہ ہو امام حسین کا، آپ عزت ہو امام حسین کی، آپ فخر ہو امام حسین کا۔ یہ اور بات ہے کہ امام حسین میں اور دنیا کے لیڈروں میں ایک بنیادی فرق یہ آ گیا ہے کہ ہم مرنے پر فخر کر رہے ہیں، دنیا مارنے پر فخر کر رہی ہے۔ بس عزیزوں، بہت سی باتیں وہ ہیں جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ یہ کہنا کہ میں نے مصائب نہیں پڑھے، یقین مانیں مولانا فیروز حیدر صاحب کی اسی ممبر سے بچپن میں نے مجلس سنی ہے، 2 گھنٹے کے مصائب، 2 گھنٹے کے فضائل، 1 منٹ کے مصائب۔ جس جگہ بار بار مصائب ہو رہے ہوں تم اس جگہ بیٹھو، حسین کو پرسہ دو، رو گریا کرو، اس لیے کہ تمہاری آنکھیں تمہاری نہیں ہیں، تمہاری آنکھیں رومال زہرا کی امانت ہیں، رومال زہرا کی امانت ہے۔ تم گریا اس لیے بھی کرو کہ امام حسین فرماتے ہیں، اے عزادارو تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم ہے، میرے زخموں کا مرہم ہے۔ کیا دوسرا جملہ سن پاؤ گے؟ اے میرے عزادارو، یہ چھٹے امام کا جملہ ہے، اے میرے جد پہ رونے والو کبھی بھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا، کبھی بھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ لیکن میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں تم سے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم جوگی پورا 10 سال سے جا رہے ہیں، 20 سال سے جا رہے ہیں، ہم نے بہت مجلسیں سنی ہیں، اپنی مجلسوں پہ کبھی غرور نہ کرنا۔ اس لیے کہ میں نے جب عزاداروں سے پوچھا کیا تم نے پوری کربلا سن لی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا اگر سن لی ہوتی تو پھر دوسری مجلس کیوں سنتے؟ اس کا مطلب یہ کہ ابھی باقی ہے، متوجہ رہیے گا۔ میں نے ذاکرین سے پوچھی کیا تم نے پوری کربلا پڑھ دی، تو انہوں نے کہا مولانا اگر پڑھ دی ہوتی تو پھر دوسری مجلس کیوں پڑھتے؟ میں نے مورخین سے پوچھا کیا تم نے پوری کربلا لکھ دی؟ کہا نہیں لکھ سکے۔ حمید ابن مسلم اور بشیر ابن جزلم یہ 2 مورخ تھے کربلا میں، دونوں نے بیک وقت کہا، اب اس جملے کے بعد مصائب تمام ہو جانے چاہیے، بیک وقت کہا کہ مولانا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کربلا نہ لکھ سکے اس لیے کہ کربلا میں مصائب اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ قلم اتنی تیزی سے نہیں چل رہا تھا، قلم اتنی تیزی سے نہیں چل رہا تھا۔ عزیزو جملہ سنیے گا، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ حسین کے جسم پر زخم کتنے تھے، یہ معلوم نہیں ہے کہ سجاد کی پشت پر درے کتنے لگے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ 7 تاریخ کو سکینہ پہ پانی بند ہوا، پھر یہ پتا نہیں ہے کہ جی بھر کے سکینہ کو پانی کب ملا۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ حسین کربلا میں 72 جگہ گرے، مگر یہ پتا نہیں ہے کہ کوفے تک زینب کتنی جگہ گری۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، مگر تمہاری آوازیں اتنی بلند ہونی چاہیے کہ کم سے کم امام زمانہ سنیں تو دعا کریں، اے پروردگار یہ میرے جد کے سوگوار ہے۔ سنو اور غور سے سننا جو جملے میں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کربلا کو معلوم نہیں ہے کس پہ کیا بیتی ہے۔ متوجہ رہیے گا، جب حسین کربلا کی طرف علی اکبر کی لاش اٹھانے جا رہے تھے تو جوان کا لاشا لینے کے لیے جب باپ چلا، آنکھوں میں اندھیرا آ گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ حسین لاشوں سے ٹکراتے تھے اور گرتے تھے اور اٹھ کے کہتے تھے، اے اکبر اب کوئی بازو پکڑنے والا نہیں ہے، اکبر آواز دے بیٹا میں تیرے سہارے پر چل رہا ہوں۔ راوی نے ایک جملہ لکھا کہ دو ہی آوازیں گونج رہی تھی، ایک طرف سے آواز آتی تھی بیٹا، دوسری طرف سے آواز آتی تھی بابا۔ کربلا کا غم انگیز واقعہ کربلا میں ختم نہیں ہوا، آج بھی شروع ہے۔ ایک روایت اور مجلس تمام، ایک روایت چونکہ آپ وہاں سے لے کے آئیں اس لیے پڑھ رہا ہوں، متوجہ رہیے گا۔ جناب سید سجاد نے بشیر ابن جزلم سے کہا کہ بشیر اگر کوئی تجھے تحفہ کربلا چاہیے تو بول۔ کہا مولا جو مل جائے وہ بہتر ہے۔ مولا نے ایک چھوٹا سا رومال ہرملہ کو دیا، اس نے کھولا تو وہ رومال 3 جگہ سے کٹا ہوا تھا۔ بشیر پوچھتا ہے کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ رومال ہے جو اصغر کے گلے پہ بندھا تھا۔ تیر نے علی اصغر کا گلا کاٹا، لہذا یہ رومال کا مولا میں نے کربلا لکھی بھی ہے، کربلا دیکھی بھی ہے، لیکن جب علی اکبر کی لاش آئی تو خیموں سے 3 چیخیں نکلی۔ مولا میں یہ نہ لکھ سکا کہ یہ 3 چیخیں کیسی تھی۔ ایک چیخ تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب علی اکبر کی لاش آئی بیویوں نے جوان کا لاشا دیکھا، بیویاں چیخ پڑی۔ مولا یہ دوسری چیخ کیا تھی؟ اے جوگی پورا نجف ہند میں علی کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں، اگر مصائب سننے کی ہمت ہے تو روتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھو گے، پھر امام زمانہ کے حوالے کر دوں گا تمہیں۔ جملہ سنو، امام فرماتے ہیں کہ دوسری چیخ جب نکلی، جب میری پھوپھی لاش پہ گری تو چادر سفید تھی، جب اٹھی تو چادر سرخ ہو گئی۔ چادر 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 خدا تمہیں سلامت رکھے، ان آنسوؤں کو باقی رکھے۔ اے امام ہمارے پاس آنسوؤں کے علاوہ کوئی نذرانہ نہیں ہے۔ نجف ہند جوگی پورا سے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آقا ہماری یہ شب قبول کر لینا، مولا یہ مجلس قبول کر لینا، مولا یہ مجمع قبول کر لینا۔ امام فرماتے ہیں تیسری چیخ جب نکلی، جب میت پہ سب آئے مگر لیلا نہیں آئی۔ سن لیا تم نے؟ ریزن سنو، امام حسین نے جناب زینب کو پکارا، اے زینب کیا لیلا کو پتا نہیں ہے کہ اکبر مارا گیا؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں چیخیں نکل رہی ہیں، لیلا کو پتا نہیں ہے۔ کہا جاؤ خیمے میں لیلا کو لے کے آؤ۔ اب جو جناب زینب کا یہ آخری جملہ آخری آدمی تک، اب جو جناب زینب خیمے میں گئی تو کیا دیکھا کہ لیلا خنات کے خیمے کی قناتوں سے ٹکرا رہی ہے، کبھی ادھر ٹکراتی ہے کبھی ادھر ٹکراتی ہے۔ جناب زینب نے کہا اے بھابی کیا ہوا؟ کہا آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا، دروازہ کدھر ہے؟ زینب نے ہاتھ پکڑا، اے میری بھابی وہ تیرا شیر ہے، علی اکبر ہے۔ لیلا لاش پہ آئی، آواز دی بیٹا میں تجھے دودھ بخشتی۔ رضا بقضائه وتسلیما لامره۔